وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کا یہ سیشن خصوصی طور پر ہم لوگوں نے ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس وجہ سے شروع کیا ہے تاکہ جیسا کہ استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، اسے ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار بڑی امیدوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کسان کے لیے کھیتی کا مہینہ آتا ہے اور وہ اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے تیاری کر کے فصلیں اگاتا ہے تاکہ وہ سال بھر اسے اچھے سے کھا سکے، یعنی مہینے کو غنیمت سمجھتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ مومن کے لیے نہایت ہی بابرکت اور نہایت ہی بہترین مہینہ ہے، جسے ہم نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں، نیکیوں کا ساون کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے آنے سے پہلے ہمارے لیے چونکہ یہ مہینہ مہمان کی طرح ہمارے پاس آتے ہیں، اور مہمان کی طرح ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں ایسے لگتا ہے کہ کل ہی ہم نے روزہ اسٹارٹ کیا تھا اور مہینہ بھر کیسے گزرتا ہے ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل ویسے ہی جس طریقے سے ہمارے یہاں جب کوئی عظیم مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک خاص تیاری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان کا مہینہ ایک مومن کے لیے خاص تحفہ ہے، خاص نعمت ہے، عطیہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے مکمل طور سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تیاری کئی اعتبار سے ہمیں کرنی ہوتی ہے اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کی دیگر کاموں سے الگ تھلگ کر لیں بنسبت دوسرے مہینوں کے، یعنی کہ جو بھی کام آپ کو کرنا ہے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو اور اپنا رشتہ آپ اللہ رب العالمین سے جوڑ سکیں، اور رمضان مبارک میں آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کی بخشش کروا سکیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یعنی کہ دنیا کے جو کام ہیں، دیگر کام ہیں، اسے آپ پہلے ہی سب فارغ ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اہم کام ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ پہلے ان کاموں کو نپٹا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے بالکل مکمل طور سے ریڈی رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے دنیا کی جو چیزیں ہیں، خاص کر کے مارکیٹنگ ہے، خاص کر کے عید کے لیے جو کپڑے ہیں، اس کے لیے جو دیگر جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، تمام چیزوں کی تیاری وہ پہلے کر لے تاکہ رمضان کے مہینے میں نہ ان کی تراویح مس ہو اس سے، اور نہ ہی روزے کے اوپر سفر وغیرہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی اثر پڑے، الا یہ کہ بہت ضروری ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ گزشتہ سال انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، لیکن اس سال اللہ رب العالمین نے مہینہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا، وہ محروم ہو گئے اس چیز سے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا کیا۔ ایسی صورت میں ہمیں سب سے پہلے اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں بطور نعمت عطا کیا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے جس کا تعلق آج کے اس سیشن سے ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ میں سے کسی کو اگر اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہو، اور کسی بس میں جس میں 50 سواری بیٹھتے ہوں، ڈرائیونگ کی سیٹ انہیں دے دی جائے، ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، اور انہیں کہا جائے کہ چلیے ہمیں فلاں منزل تک لے چلیے، وہ کہاں لے کر کے آپ کو جائیں گے؟ یہ طے ہے کہ وہ آپ کو آپ کے منزل مقصود تک لے کر نہیں جائیں گے، یا تو وہ آپ کو اسپتال لے کر کے جائیں گے، اور نہیں تو وہ ڈائریکٹ کہاں لے کر کے جائیں گے؟ آپ کو قبرستان لے کر کے جائیں گے، یعنی کہ حادثے کے آپ شکار ہو جائیں گے، اور
اگر خدا نخواستہ آپ صحیح سلامت پہنچ بھی گئے تو آپ پورے سفر میں خوف زدہ رہیں گے کہ کہیں کیا ہو نہ جائے، کیا ہو نہ جائے، ہے نا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں رسمی طور پر جیسے لوگ کرتے ہیں کہ گزشتہ سال کا مہینہ جیسے آیا تھا، یہ مہینہ بھی آئے گا، گزر جائے گا۔ گزشتہ سال ہم نے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، کوئی احتساب نہیں، کیا کرنا تھا نہیں کرنا تھا کوئی جانکاری نہیں۔ آئندہ سال کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ، بس کھانا روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی دنیا میں ویسے ہی مصروف رہنا ہے جیسے سال بھر رہتے ہیں، تو پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ابھی جو مہینہ آنے والا ہے اس کی سب سے بڑی تیاری اور اس کا سب سے بہترین استقبال یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں ان کے مسائل سیکھ کر کے، اس مہینے میں کون کون سے کام کرنا چاہیے یہ جان کر کے، کیسے کرنا چاہیے اسے سیکھ کر کے، کس طریقے سے آپ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اس چیز کو اچھے ڈھنگ سے اپنے ذہن میں بٹھا کر کے اور اس کے تعلق سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو ہمارے لیے احکام اور مسائل ہیں اسے سیکھ کر کے، اور اسی چیز کی شروعات آج ہم یہ کرنے والے ہیں۔ بقیہ چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ہر انسان اپنی استطاعت اور اپنی سہولت کے مطابق اس میں تیاری کرتا ہے، لیکن رمضان کے مسئلہ مسائل یہ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اسے کیا کرے، سیکھے سمجھے جانے، تاکہ نہ اس کے روزے کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر ہو اور نہیں رمضان کا مہینہ آ کر کے یوں ہی چلا جائے اور انسان بدقسمت کا بدقسمت رہ جائے، اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکے، محروم کا محروم رہ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز، یہاں تک باتیں کلیئر ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنے دوسرے احباب اور ساتھیوں کے پاس بھی جو ہے پروگرام کا لنک بھیج سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھی جڑ سکیں، خاص کر کے گھر کے جو افراد ہیں، دوست احباب ہیں، ان لوگوں تک۔ ایک حدیث ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، کس چیز کے لیے دلیل اور بیان ہے؟ اس چیز کے لیے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو، ہے نا؟ تو کچھ لمحات ابھی باقی ہیں، تو جو جن کو نصیب نہیں ہوا ان کے درمیان اور اپنے درمیان جب آپ موازنہ کریں گے تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے اور کتنا بڑا فرق ہے ہمارے اور اس کے بیچ میں، آپ اس حدیث کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی بیک وقت ایک ساتھ ایٹ دا ٹائم اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں لگا رہتا ہے، اور آ، ہوتا کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ ہے جو عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو شہادت جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ تو وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص شہید ہو گیا وہ جنت میں بعد میں جاتے ہیں، اور وہ شخص جو عبادت گزار تھا، جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، ایک سال کے بعد انتقال کیا، اس شہید کے جو شہید تھے شہادت پانے کے ایک سال کے بعد یہ آدمی انتقال کرتے ہیں، زاہد آدمی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا انہوں نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ پھر کیا انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے ایسے ایسے نمازیں نہیں پڑھی؟ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات ان کے لیے بیان کی۔ کیا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ پانا، پھر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، کثرت سے سجدے کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو ممتاز کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے کیا کریں؟ فائدہ اٹھائیں۔ اسی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا، صحابہ کرام کے بیچ میں آپ جاتے اور کہتے
अताकुम शहर रमदाना शहर मुबारकुन फ़रदल्लाहु अलैकुम सियामहु, कि रमज़ान का महीना आ गया है, ये मुबारक महीना है, अल्लाह ने इसके रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम, कि जो इस महीने की खैर व भलाई से महरूम रह गया, यूँ समझें कि वो बदकिस्मत है, वो महरूम है। आज आप इस हदीस को अपने सामने रखें और ज़रा इस महीने की फ़जीलत को देखें कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आमद पे सहाबा कराम के सामने मुतवज्जे होते और उन्हें एहसास दिलाते थे, उनको तरगीब दिलाते थे कि ये जो मुबारक महीना आया, आम महीनों की तरह इन्हें ज़ाय नहीं कर देना है, या आम महीनों की तरह अपनी ज़िंदगी इस महीने में नहीं गुजारनी है, बल्कि इस महीने को ख़ास समझना है। इतना ख़ास समझना, इतना ख़ास समझना है कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बख्शिश के लिए तैयार कर लेना है। समझ रहे हैं? इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इसकी फजीलत बयान करते हैं, जन्नत के दरवाजे को, यानी कि आपको जन्नत जाना हो तो मुबारक महीना आ रहा है, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लीजिए। जहन्नम से बचाना हो, मुबारक महीना आ रहा है, अपने आप को जहन्नम से बचा लीजिए। ठीक है ना? और कोई अगर शिकायत करता है कि नहीं होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस महीने में जो शर का शयातीन है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शर से मुसलमानों को महफूज रख देता है, महफूज कर देता है, ख़ास करके उनके लिए जो खैर का तालिब हो, है ना? तो ये हदीस हमारे लिए, दोनों हदीसें जो हैं नायत ही अहम हैं, ख़ास करके रमज़ानुल मुबारक के महीने की फ़जीलत बयान करने के लिए। उसके बाद आते हैं, हम इस महीने की कुछ खुसूसियात को जानते हैं। इस महीने की सबसे पहली खुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पॉइंट टू पॉइंट हम गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमें क्या हो, याद हो जाए। और आप लोग क्या करें, अगर आपके पास नोटबुक है, कलम लेकर के रखे हुए हैं, तो आप नोट कर लें। अभी हम जो चीज़ बयान कर रहे हैं वो है रमज़ानुल मुबारक के महीने की खुसूसियात, इनकी कुछ स्पेशल चीज़ें जो दूसरे महीनों में नहीं पाई जाती हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली खूबी ये है इस महीने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम को उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतखाब किया 12 महीनों में। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान ही का वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा। यानी कि कुरान के नुज़ूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों में से सबसे बेहतर महीना जिसका इंतखाब किया वो था रमज़ान का महीना। और उसके बाद फिर इसी तरीके से रात की भी तखसीस की, जो रात थी उसकी भी तखसीस की, जैसा कि गुज़िश्ता हदीस में गुजरी अभी, कि वो रात रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है। और उस रात का इंतखाब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के नुज़ूल के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में, जो कि रमज़ान के महीने में आती है रात, हमने उसमें उतारा। इस महीने की एक दूसरी खूबी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ाद करता है लोगों को। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि इन इंदा कुल्ल फित्रिन उतक़ा व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और ये एक दिन की, दो दिन की बात नहीं है, ये हर रात रमज़ान के महीने में हर दिन ये काम होता है। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन। रमज़ान के दिन और रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं, जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं। व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन दाअवतुन मुस्तजाबा। और साथ में हर मुसलमान के लिए जो रमज़ान का जो महीना आता है, उसमें दिन और रात में उनके लिए क्या है, दाअवतुन मुस्तजाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल करता है। तो आप ज़रा सोचिए, हमारे पास कितनी ख्वाहिशें हैं दुनिया के ताल्लुक से, आखिरत के ताल्लुक से, रिज़्क, रोज़ी रोटी के ताल्लुक से, घर बार, समाज, मुआशरे और बच्चों के ताल्लुक से। हम तरह तरह के ख्वाब और सपने देखते हैं। मुबारक महीना आ रहा है, हमें चाहिए कि उसे गनीमत समझें और अल्लाह के दर में अपने हाथ फैला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा करके जितना हो सके मांगिए, जितना हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को पेश करिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला है। इसी तरीके से
اس مہینے کی ایک تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اس مہینے میں۔ اس کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو کہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی بند نہیں رہتا۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے آ، اے بھلائی کے چاہنے والے دوڑیے، سبقت کریے، یا ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے آپ رک جائیے، آپ رک جائیے، آپ ٹھہر جائیے۔ یہ دیکھیے کون آواز لگاتا ہے؟ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو ہر رات آزاد کرتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس کے ذریعہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ اس مہینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ آپ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں بھی۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے یا 3 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لگ بھگ 83 سال یعنی 83 ایئرس ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ہماری زندگی، اوسطاً زندگی کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر جو ہوگی 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہماری عمر اگر دیکھا جائے 60-70 کے بیچ میں، اوسط زندگی ہماری امت محمدیہ کی یہی ہے۔ یہاں ہم ایک رات جاگتے ہیں، اگر ہم پا لیتے ہیں لیلۃ القدر کو، تو اس ایک رات کے عمل کا جو ثواب ہے وہ کتنے راتوں کے برابر ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یعنی کہ 83 سال اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ 83 سال کی عبادت پر آج کی ایک رات کی اگر آپ لیلۃ القدر پا لیتے ہیں تو یہ بھاری ہو جاتی ہے یہ رات، اس کا ثواب عظیم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک کتنا عظیم، یہ مبارک مہینہ کتنا عظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں ایک نہایت ہی اہم کام جو خصوصیت کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے، اور اس مبارک مہینے کی خوبی ہے، وہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ویسے رمضان ویسے عمرہ سال کے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ عمرہ سال کے کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ کا عمرہ کرنا یہ حج کے برابر شمار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، عمرہ کر رہے ہیں، دیگر مہینوں میں بھی آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرے کو یہ جو فضیلت حاصل ہوئی، کس وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے، رمضان کے مہینے نے روزے اس عمرے کو کیا کر دیا؟ جو ہم سال کے 11 مہینے کرتے تھے اسے حج کے برابر کر دیا۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا ہے تو ضرور آپ کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے فراوانی دی ہے، تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں آپ نہیں پا سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خصوصیات کو خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، کسی شخص کے بارے میں ذرا تصور کریں، آپ کے سامنے کہا جائے کہ فلاں صاحب سے میں ملنے جا رہا ہوں، چلیں آپ بھی چلیں، پھر آپ سے بتایا جائے کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، اس منصب پہ ہیں، ان کی اتنی پکڑ ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ ذرا بتائیے کیا آپ مشتاق نہیں ہوں گے، خواہش مند نہیں ہوں گے؟ اور پھر ممکن ہے ایسا بھی ہو
کہ آپ کے ذہن میں کوئی خطہ بن جائے فوری طور پر کہ اگر میں فلاں سے ملا تو میں کیا کروں گا، ایسے ایسے کروں گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے ابھی میں نے ان کی جو خوبیاں ہیں، 7 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آپ ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں اشتیاق بڑھ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مہینہ نصیب کرے تو ہم اس مہینے سے کیا کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدہ کیسے اٹھائیں گے، کون کون سے وہ کام کریں گے جس کے ذریعہ ہم اچھے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام اس مہینے میں جو کرنا ہے وہ ہے قیام رمضان، یعنی کہ اس مہینے کے رات میں تراویح کی جو نماز ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے، ہمیں اس میں شرکت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن اتارا، جس طریقے سے ہم اس مہینے کو شہر الصیام کہتے ہیں، اسی طریقے سے اسے شہر القیام کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے یہ۔ جب قرآن کا مہینہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ایسے ہی اس مہینے میں ایک نہایت ہی اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، جو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں، وہ ہے اعتکاف۔ تو رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو ہمیں اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمرہ، جس کی فضیلت ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں کہ رمضان کے مہینے کی یہ جو فضیلت بتائی جاتی ہے نا کہ عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے۔ اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس میں سبقت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے۔ لیکن کیا آپ کے اوپر سے حج اسلام ساقط ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ مستحق ہیں، مستطیع ہیں اور آپ سفر کی صعوبتوں کو جھیل سکتے ہیں، ان کی ضروریات کو آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کیا کریں، آئیں اور حج اسلام ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمرہ کر کے آئے، جیسا کہ آج کل خصوصی طور پر دیکھا جاتا ہے گاؤں اور دیہاتوں میں، جب عمرہ کرنے کے لیے آج کل چلن بڑھ گیا ہے، اور اللہ کرے مزید لوگوں کو توفیق ہو، لیکن کچھ سلبیات بھی ہیں، نگیٹیوٹی بھی ہے ان چیزوں میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو حاجی صاحب کا کر کے پکارنے لگتے ہیں۔ ویسے حج کرنے والے کو بھی حاجی صاحب نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ حج کی اہمیت ختم ہونے لگتی ہے اور لوگ یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اب میں عمرہ کر کے آ گیا، خلاص۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمرہ ایک الگ سی چیز ہے اور حج ایک الگ سی چیز ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مہینے میں ایک چھٹا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کی تلاش کریے، شب قدر کی تلاش کریے، اور اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک اور کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے کثرت سے دعا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں خصوصی طور پر ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے، استغفار کریے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم واللیلہ اکثر من 100 مرہ، اور دوسری روایتوں میں اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری گناہیں معاف ہیں، پھر بھی دن اور رات میں 70 سے زیادہ مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے ہم لوگوں کو کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے آپ استغفار کرتے رہیں دل سے۔ اللہ رب العالمین سے جتنا استغفار کریں گے اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ ایک اور کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے آپ کو صدقہ و خیرات کرنے ہیں، اپنی سخاوت ظاہر کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں تو خرچ کرتے ہی تھے، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ خصوصی طور پر کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو اعمال ہیں ہمیں پہلے یاد رکھنی ہے۔ 8 چیزیں رمضان کے مہینے میں ہم کیا کریں گے،
कम से कम इन 8 कामों में अपने आप को ज़रूर लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि कम से कम याद रहे आपको कि रमज़ान के महीने में कौन कौन से काम हमें करने हैं और किसके किसके लिए हमें वक्त निकालना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए जी। अब हम आते हैं, चूंकि हमें रोजे के ताल्लुक से सीखना है, तो देखते हैं सबसे पहले कि रोजा किसे कहते हैं। रोजा, जिसे हम अरबी में सयाम कहते हैं, सयाम का मतलब होता है, सामा यसूमो का मतलब होता है अल इमसाक, रुक जाना। क्या होता है? रुक जाना। रोजे को रोजा क्यों कहा जाता है, सयाम क्यों कहा जाता है? इस वजह से, क्योंकि तुलुए फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक हम क्या करते हैं, यानी कि फजर से लेकर के हम क्या करते हैं, मगरिब तक क्या करते हैं, तमाम मुफ्तरात से रुके रहते हैं। मुफ्तरात क्या हैं? वो चीज़ें जो रोज़े की हालत में नहीं करनी है, जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उससे हमें आपको क्या करना है, परहेज़ करना है। तो इसे रोज़ा कहा जाता है। अ, उस्मान, आप इसे जो स्क्रीन में लगा रहे हैं उसे डिलीट करिए जी। और इधर किन्होंने, हाँ जी। रोज़े कितने तरह के होते हैं, अब ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जब हमें रोजा रखना है तो जरा हम देख लेते हैं रोजे कितने तरह के होते हैं, रोजे का हुक्म क्या है। एक वो रोजा है जो हमें शरीयत ने जिसका हुक्म दिया है। एक वो रोजा है जिसे शरीयत ने हमें मना किया है। एक वो रोजा है जिसे शरीयत ने हमें मना किया है। जिन रोजों का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है वो दो तरह के हैं। वो दो तरह के हैं। एक वो रोजे जो कि वाजिब हैं, और एक वो रोजे जो मुस्ताहब हैं। वाजिब रोजे जैसे रमजान के रोजे रोजे हो गए। इसी तरीके से वाजिब रोज़ों में नज़र का रोज़ा हो गया। मुस्तहब रोज़े कौन है? बहुत सारे मुस्तहब रोज़े हैं। सोमवार के दिन का रोज़ा है। इसी तरीके से जो है जुमेरात के दिन का रोज़ा है। अय्याम बीज यानी कि 13, 14, 15 जो अरबी तारीख के हिसाब से जो दिन है उनका रोज़ा है। आशूरा का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है, शव्वाल के 6 रोज़े हैं, है ना। इस तरीके से ये जो जो रोज़े हैं वो मुस्तहब रोज़े हैं। या इसी तरीके से सौम दाऊद, एक दिन रोज़ा रखना एक दिन छोड़ देना, वो रोज़ा है। ये मुस्तहब रोज़े हैं। मना रोज़ा कौन से हैं? मना रोजे जो हैं वो दो तरह के हैं। एक हराम है, जैसा कि ईद के दिन रोजा रखना। कोई चाहे कि ईद के दिन मैं रोजा रखूं, 1 शव्वाल को रोजा रखे, तो उसका उस दिन का रोजा रखना क्या होगा, हराम शुमार किया जाएगा। और कुछ दिन होते हैं जो मकरूह हैं। और जैसे अ, शाबान की आखिरी तारीख को, रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान के महीने से पहले अभी हम शाबान के महीने में हैं। शाबान की आखिरी तारीख को, क्यों? क्योंकि शक का दिन समझ करके लोग क्या करते हैं, उसको रोज़ा रखते हैं उस दिन का। तो ये रोज़ा क्या है, सही नहीं है। इसी तरीके से और भी जो है रोज़े हैं जिसके बारे में जो है उसका हुक्म यह है कि वो मकरूह हैं जी। तो रोज़े की फजीलत क्या है, ज़रा हम इसे जान लेते हैं। रोज़े की फजीलत को हम दो तरीके से समझते हैं। एक है आम रोज़े, रोज़े की आम फजीलत, और एक है खुसूसी तौर पर रमज़ान के रोज़ों की फजीलत। पहले हम रोज़े की जो आम फजीलत है उसके बारे में देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह ज़हज़हल्लाहु वजहहु अनिन नार बिज़ालिकल यौमि 70 खरीफन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो एक दिन अल्लाह के लिए रोज़े रखता है, एक दिन सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़े रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। ये रमज़ान के रोज़े की बात नहीं हो रही है, मुतलक है। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखें, आपका एक रोज़ा आपको जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। यानी कि रोज़ा जहन्नम से बचने का और जहन्नम से दूर होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। 70 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देता है सिर्फ एक रोज़े की वजह से। इसी तरीके से रोज़े की और फजीलत क्या है? एक और फजीलत यह है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत में ख़ास दरवाज़ा बनाया। आप लोगों को मालूम है जन्नत में कितने दरवाजे हैं? कोई जवाब देंगे आप में से? जन्नत में कितने दरवाजे हैं? जी, 8। माशाल्लाह, 8 दरवाजे हैं सर। माशाल्लाह, बारकल्लाह फिकुम। जन्नत में 8 दरवाजे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर एक दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदारों के लिए ख़ास किया हुआ है। उससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन दाखिल होंगे? रोज़ेदार दाखिल होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से जब रोज़ेदार उससे दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, उस दरवाजे को बंद कर देंगे।
پھر کہتے ہیں کہ جو وہاں سے اس میں داخل ہوا، پھر ایک بار جنت سے پی لیا، پھر دوبارہ وہ کبھی بھی پیاس کا شکار نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ بہرحال یہ فضیلت ہے عام روزوں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رمضان کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے۔ ایک تو یہ فضیلت ہوگی آپ کی، اور فضیلتیں کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں رمضان کے روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو خصوصی طور پر اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ ان عام فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ کہ اگر آپ میں سے کوئی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا، احتساب کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دے گا، کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کے بہت ساری خیر رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو اگر یہ چیز کا احتساب کرتے ہوئے آپ اگر یہ روزے رکھتے ہیں، کیا ہوگا فائدہ آپ کو؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کی جو سابقہ گناہیں ہیں وہ ساری کی ساری گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ اور جب کبھی بھی کسی عمل کے کرنے، سمرن آپ اسے ڈیل کر پھر سے اسکرین سے آپ لوگ چھیڑخانی نہ کریں نا جی۔ تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی اگر آپ کے سامنے ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ قاعدہ یاد رکھیے گا، یہ رول ہے کہ کہیں بھی آپ کو کسی عمل کے کرنے کی وجہ سے اگر گناہوں کے بخشش کی بات ہو، 1 سال کی، 2 سال کی، سابقہ یا آنے والا کسی بھی گناہ کی بات ہو، اگر کسی عمل کے کرنے کی وجہ سے کہی جائے تو یوں سمجھیے گا آپ کہ وہ چیز صغیرہ گناہوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ کبیرہ جو گناہیں ہوں گی، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ توبہ ضروری ہے، اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی مشیت کے ہاں سے منسلک ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو آپ کو سزا دے گا آپ کی گناہوں کی بدولت، یا پھر اللہ رب العالمین چاہے گا تو آپ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی فضیلتیں ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں، اور دیگر روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ورنہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں سب تو اللہ کے لیے ہے نا، لیکن روزہ کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتے ہیں، دوسری خوشی اس کے لیے جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے اور اللہ رب العالمین اس روزے کا ان کو بدلہ دے گا، بہت زیادہ ان کو خوشی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی یہاں مسک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک وغیرہ نہ کریں یا آپ کے منہ سے بدبو آئے، نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ ایک طبیعی طور پر، ایک نیچرلی طور پر جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو دوران گفتگو ان کے منہ سے اس طرح کی بدبو آتی ہے، منہ کی بدبو نہیں، پیٹ وغیرہ سے اس طرح کی کبھی آتی ہے، اس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اب دیکھو یہ جو ہے مشکل سے، وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں، روزے کی حالت میں آپ ہمیشہ اپنے منہ کی صفائی کریں، خاص کر کے جب بھی آپ کو وضو کرنا ہو، جب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہو۔ روزے کے بعض دیگر فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر صبر کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا مہینہ ایک مدرسے کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک آرمی کیمپ میں ملک کی حفاظت کرنے والے آرمی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو طرح طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں اور ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ غصائے لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاعت پر ہم صبر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری گناہوں سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، اس پہ بھی ہم اللہ رب العالمین کیا ہم صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس میں کبھی ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین، یا ہمیں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم جب بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی صبر ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس کا
اجر دیتا ہے۔ تو ہم ہر طرح کی فراوانی ہونے کے باوجود، میٹھا پانی گھر میں موجود ہونے کے باوجود، اچھا کھانا موجود ہونے کے باوجود، ہم چونکہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں جی۔ اور یہ صبر ہونا کرنے کی جو ہمارے اندر جو عادت ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اس روزے سے آتی ہے۔ روزے کے اور بھی فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ ان کاموں میں سے ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے مغفرت کا اور بہتر بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اعد اللہ لہ مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اسی طریقے سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ روزے کی میں اور بھی فضیلتیں ہیں، جیسے روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی اور فضیلت کیا ہے؟ کہ روزہ ڈھال ہے برائیوں سے اور جہنم سے۔ اب ذرا اسے دیکھ لیں، روزہ ڈھال کیسے ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کیسے ہے؟ اس طریقے سے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، شریعت نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہو، کوئی آپ سے جھگڑنا چاہے، آپ سے بدتمیزی کرنا چاہے، کسی طرح کی ایسی لایانی گفتگو کرنا چاہے، آپ کیا کہیں ان سے؟ کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھگڑے سے بچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا، فالو کیا، تو آپ کسی بھی میٹر کو بڑھانے سے بچ گئے، اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ گئے، لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانے سے بچ گئے۔ ایک فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو جنت سے جہنم سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزہ کیا کرتا ہے آپ کو؟ جب قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ دونوں کہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین روزہ خاص کر کے اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین صبح سے لے کر کے شام تک ہی کھانا پینا چھوڑ دیا صرف میرے لیے، اس لیے ان کو بخش دے۔ تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈھال ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے یہاں، جہنم کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں، اور اللہ رب العالمین کی سفارش کو سنیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ ایک تو دنیا کے اندر برائیوں سے، لایانی چیزوں سے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ایسے ہی روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں خاص دروازہ بنایا جس کا تذکرہ گزر گیا۔ روزہ قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کرے گا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ قرآن کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن بھی اور روزہ بھی، اور رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ شہر الصیام بھی ہے، اور شہر القیام بھی، شہر القرآن بھی ہے۔ تو ہم اس مہینے میں جہاں روزے رکھیں گے، وہیں ہم قرآن بھی پڑھیں گے، اور روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں ہی اللہ رب العالمین کے ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی سفارش کو قبول بھی کرے گا۔ کثرت سے روزہ رکھنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ روزے کے فضائل ہیں۔ روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ثلاث لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ والصائم حین یفطر، روزے دار جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے، یعنی افطار کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے منہ کی بدبو جو روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا؟ مسک سے بھی زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ روزے کی افضلیت پر دلالت کرتے ہیں، روزے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں یہ ساری حدیثیں۔ اب آتے ہیں روزے کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے؟ اللہ رب العالمین اس کو خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ یہ روزہ ہم نے جو فرض کیا ہے نا، اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے، وہ مادہ پیدا ہو جائے کہ دنیا میں کبھی بھی، صرف روزے میں نہیں، کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی معاملے میں، کہیں بھی ہو، کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کہیں اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا،
میں جو یہ کام کر رہا ہوں کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، میں یہ جو کام کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کا خوف، احتساب کا ڈر کہ میں جو کر رہا ہوں کہیں اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اور وہیں اجر کی بھی امید، جہاں خوف ہو وہیں اللہ رب العالمین سے امید بھی ہو، ہے نا؟ ایک تو کہ ہم سے کوئی غلط نہ ہو جائے تو غلط سے بچے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ رب العالمین جو ہم کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا ہمیں بہتر بدلہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کے لیے تقوی کا مادہ پیدا کرنا مقصود ہے اس روزے کے ذریعہ۔ جیسے آپ دیکھیں، روزے کی حالت میں آپ وضو بناتے ہیں، دوپہر میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں آپ، پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس کے باوجود جب آپ وضو بناتے ہیں وہ پانی، میٹھا پانی آپ منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن آپ اپنے حلق سے نیچے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، آپ کے گلے کو کوئی جھانک نہیں رہا ہوتا، آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ کیوں نہیں پانی پیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی رقابت کا احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ مادہ صرف پانی کے لیے نہیں، روزے کی حالت کے لیے نہیں، یہ ہمیں ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کرنا مقصود ہے اپنی پوری زندگی میں، کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی کام آپ کریے، کرنے سے پہلے آپ کے اندر اللہ رب العالمین کے یہاں احتساب کا ڈر پیدا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ احتساب آپ کے اندر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہی کام کریے جس سے اللہ راضی ہو، اور آپ اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیجئے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ یہ ہے تقوی کا مطلب، اور یہ مادہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں بھی ماشاءاللہ پڑھنے لگتے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسے جاتا ہے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیے، رمضان کے 30 دن کے ہم نے جو روزے رکھے، رمضان کے مہینے کے 30 دن کے جو روزے رکھے، کیا اس رمضان کے روزے کی وجہ سے ہمیں تقوی کا حصول ہوا؟ ہم نے تقوی، ہمارے اندر تقوی کا مادہ پیدا ہوا؟ اگر آپ 5 وقتہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ 100% یقین رکھیے کہ نہیں، وہ روزے آپ کے قبول نہیں ہوئے، آپ نے رسمی طور پر ایسے رکھے تھے، فارمیلٹی نبھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین جو مادہ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی زندگی میں جو تبدیلی لانا چاہ رہا تھا، وہ چیز تبدیلی آپ کے اندر آئی نہیں، وہ اسپرٹ آپ کے اندر آئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، جس کو خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں، اور پھر یہ تقوی سال بھر آپ کا چلے، ہر چیز میں وہ چیز دکھے، اس کا اثر دکھے، بولتے ہوئے، چلتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے، رشتے نبھاتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا سال آئے گا، اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو اگر رمضان کے مہینے نصیب کیے، فائدہ کیا ہوگا؟ پھر سے اس چیز کی تجدید ہو جائے گی، مزید آپ کے اندر پھر سے ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ایک بار ہم کوئی بات سنتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں، یا اسے ہم پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، یا تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن دوبارہ جب ہم اسی چیز کو دہرا دیتے ہیں تو پھر سے اس کی تجدید ہو جاتی ہے، اور نئے سرے سے ہم اپنے آپ کو نشید کر لیتے ہیں، چاق و چوبند کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جی، روزے کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ کیا اور حکمتیں ہیں؟ اور بھی بہت ساری حکمت ہیں۔ سب سے پہلی جو حکمت ہے تقوی کا حصول، وہ آپ کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شعور بیدار کرنا، ہماری کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری زندگی میں، کھانے پینے، آب و ہوا، دنیا کی تمام نعمتیں، ہمارے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود جب ہم اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے، تو دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ شعور ہمارے اندر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ روزہ قوت برداشت اور قوت ارادے کی تربیت دیتا ہے، ہمیں یہ تربیت دیا جاتا ہے اس روزے کے ذریعہ، ٹھیک ہے، کہ ہمیں برداشت کیسے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر قوت ارادہ پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کے تعلق سے یہ روزہ کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر آپ کے لیے ایک تربیتی کیمپ ہے، ایک مدرسہ ہے، جہاں آپ جب روزے رکھتے ہیں اور مکمل طور سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ روزہ شیطان کے لیے قہر کا ذریعہ ہے، جو کہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ روزہ مساکین کے لیے رحمت و نرمی کا ذریعہ ہے،
آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیے یہ فقراء اور مساکین، انہیں بھی ہمیں کچھ دینا چاہیے، آپ ان کو دیتے ہیں، تو ان کے لیے رحمت اور نرمی کا سبب بنتا ہے یہ روزہ، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم ان کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یہاں آج کل چلن ہے افطار کا، کہ بڑھ چڑھ کر کے افطار کریں گے، نہیں، افطار وہ جو خلوص کے ساتھ ہو، ہے نا؟ بھلے آپ کے پاس مال و دولت نہیں کم ہو، آپ اپنے حساب سے افطار کرائیے، جی، یہ نہیں کہ بس نام و نمود کے لیے، ریا کے لیے کرائیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ جسم کو فاسد مادوں سے پاک کر کے قوت اور تندرستی عطا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر، جو میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں، اور جسمانی طور پر ہماری جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا مطالعہ جو کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے، خاص کر کے آج کے ماڈرن زمانے میں ہمارے جسم کے اندر کس طریقے سے جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائٹ وغیرہ کرنے لگتے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر؟ شرعی طور پر ہمارے لیے ایک طریقہ، ایک ڈائٹ ہے یہ روزہ، شرعی ڈائٹ ہے یہ ہمارے لیے، عبادت بھی ہے، ہمارے لیے ڈائٹ بھی ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک علاج بھی ہے۔ کیا ہے یہ ہمارے لیے؟ علاج بھی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے کیا کرتا ہے؟ آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ روزے کے کچھ ارکان ہیں، رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا، ان میں سے ایک یہ ہے مفطرات سے رکے رہنا، یعنی ہر وہ چیز جس سے روزہ فاسد ہو جائے، ہے نا، ان چیزوں سے آپ کو بچے رہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ وقت آپ کو پورا کرنا ہے، فجر سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت آپ کو پورا کرنا ہے، یہ ارکان میں سے ہیں۔ روزے کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ روزہ آپ تب رکھیں گے جب آپ مسلم ہیں، مسلم نہیں ہے تو ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے اوپر روزے واجب ہیں جو کہ عاقل ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو بالغ ہیں۔ چوتھے وہ ہیں جو مقیم ہیں، یعنی کہ مقیم جو نہیں ہے، مسافر ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ عام دنوں میں روزہ، دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو قادر ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو موانع سے پاک ہے۔ موانع سے پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے خواتین کو آپ لے لیجئے، خواتین ان کو جب حیض کے ایام آتے ہیں، یہ موانع ہے، بالغ ہے، روزہ تو ان کے اوپر فرض ہے، لیکن روزہ اس لیے نہیں رکھے گی کیونکہ وہ حالت حیض میں ہے۔ ایسے مقیم، عاقل ہے، مسلم ہے، بالغ ہے، وہ روزہ تو رکھے گا، وہ قادر ہے، روزہ تو رکھے گا وہ، لیکن چونکہ مقیم نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے روزے کیا ہوں گے؟ بعد میں ان روزوں کو پورا کرے گا۔ اور ایک یہ کیا ہے؟ نیت، ظاہر سی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہو؟ خالص ہو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو آپ، ایک تو نیت آپ کی صحیح ہو گئی، دوسری چیز یہ کہ آپ جو کام کریں وہ شریعت کے مطابق کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر لگی ہو۔ اب آتے ہیں کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کون سے روزے تھے؟ رمضان کی روزے فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اسلام میں، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر جا کر کے وہاں جا کر کے سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے اللہ رب العالمین نے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں 10 سال تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ جب گئے تو دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، جیسا کہ گزشتہ جو قومیں تھیں ان کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ خوری کا حکم اور اس کا انجام۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہمارے لیے کمپلسری ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کے لیے سچی توبہ اور پھر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ جان بوجھ کر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو ایک تو توبہ کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر کے روزے چھوڑے ہیں، اور پھر آپ کو جو روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک حدیث ہے ہمارے پاس جس میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی خواب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مکمل حدیث ہے، آگے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے فرشتے جو ہے لے کر کے گئے کہاں، ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں لوگ آ، جبڑوں کے بل کیا تھے، لٹک رہے تھے، ان کی بانچیں کٹی ہوئی تھیں، ہے نا، تو ان کی بانچوں سے خون بہ رہا تھا، ان کی جبڑوں سے خون بہ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فرشتوں سے، یعنی کہ جہنم کی سیر کرائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے خواب میں. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جو ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسے لوگوں کے پاس کو، جب دیکھا کہ جن کے جبڑوں کے اوپر لٹکایا گیا تھا اسے خون بہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. یہاں ذرا توجہ دیجیے گا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ کہتے ہیں، البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھتا تھا لیکن افطاری میں کیا کرتے تھے، وہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. ان کو یہ سزا ملے گی کہ ان کو جبڑوں کے بل کیا کیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، جبڑے چرے ہوئے ہوں گے ان کے جہنم میں. تو اب ذرا سوچئے کہ جو جان بوجھ کر کے افطار کر دے، یعنی کہ جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے، ان کی کیا سزا ہوگی. ذرا آپ تصور کریں، روزہ رکھنے کے بعد تھوڑی سی کوتاہی کیا ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لے رہے ہیں، ان کو یہ سزا اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تو جو شخص سرے سے روزہ نہیں رکھا اس کی کیا صورت حال ہوگی؟ ہیں، العیاذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے. ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے ان غلط کاموں سے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے. اچھا، سوال آ سکتا ہے آپ کے پاس. چلیں، آپ نے تو ایسے لوگوں کی بات کہی جو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، ہے نا، اسلام نے فرض کر دیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کون کون لوگ ہیں جن کو چھوٹ ہے روزہ نہ رکھنے کی، اور جب وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں پھر وہ کیا کریں گے اس روزے کی جگہ پہ. اب ذرا ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے کون ہے؟ مریض ہیں. مریض کو رخصت ہے، کیونکہ مرض کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے. آپ بالغ ہیں ماشاء اللہ اور صحت مند ہیں، اس کے باوجود ہو سکتا ہے کسی دن بیمار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. گھر پر ہیں آپ، تندرست ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیماری آ گئی آپ کو اچانک، تو کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ نہیں، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تفصیل ابھی بتائیں گے. تو کن کن لوگوں کو چھوٹ ہے روزہ نہ رکھنے کی؟ ایک تو مریض ہیں، دوسرے مسافر ہیں، تیسرے جو نہایت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چوتھے وہ ہیں حائضہ عورت، ہے نا، جس کو ماہواری آتا ہو، ایسی ہی مرضعہ عورت جو دودھ پلاتی ہو، یا اسی طریقے سے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو. یہ چھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. چلیے آتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مریض کو دیکھتے ہیں. مریض کے لیے رخصت ہے کہ رمضان کے روزے کو کیا کرے، وہ مؤخر کر دے. یہ نہیں کہ رمضان کا روزہ اب ختم ہو گیا، نہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کہتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہو گئے یا سفر میں ہیں، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ روزے کو نہیں رکھیں گے اور بعد میں کیا کریں گے؟ اس کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بعد میں وہ روزے رکھیں گے، جب ایک تو وہ جب بیماری سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی شفایابی ان کو مل جائے گی، اور دوسرے جب وہ سفر سے واپس لوٹ آئیں گے. تو یہاں کیا پتا چلا کہ جو مریض ہیں ان کے لیے رخصت ہے، وہ مرض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ بعد میں ان روزوں کو کیا کرے گا؟ وہ پورا کرے گا. اب سوال ہوتا ہے کہ کس طرح کی بیماری کی بات ہو رہی ہے جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں نہیں حقیقت میں، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ موٹ کے جا کر کے بہت ساری دوائیاں لے کر کے چلے آتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوائیاں لے کر کے آ جاتے ہیں تاکہ
جب کوئی پوچھے کہ آپ روزہ کیوں نہیں کر سکتے، میں بیمار ہوں، میں ایسے ہوں، شکل بھی بناتے ہیں، آواز بھی ایسے نکالتے ہیں بناوٹی طور پر کہ میں بیمار ہوں، خود کو بیمار ظاہر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے لوگ اصل میں وہ ہیں، ہاں، حقیقی طور پر بیمار نہیں ہے، لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب دل بیمار ہوتا ہے، عزم حوصلہ ان کا بیمار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین حقیقی طور پر انہیں کیا کرتا ہے؟ بیمار کر دیتا ہے۔ تو جن کے دل بیمار ہیں، کیا اس کو رخصت ملے گی؟ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے۔ لیکن حقیقی طور پر جو رخصت کی بات ہو رہی ہے ان بیماروں کے لیے جو حقیقی طور پر بیمار ہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، حکم نہیں لگا سکتے کہ آپ جو ہے سیانے بن رہے ہیں، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہم کسی کو بھی وعید سنا سکتے ہیں، ان کسی کو ڈرا سکتے ہیں، اور رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کر کے اس کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں آپ، مہینہ نصیب ہوا ہے، روزے رکھ لیں بنسبت اس کے کہ آپ ان روزوں کو چھوڑ دیں اور بعد میں آپ پورے نہ کر پائیں، ہے نا؟ تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے، ٹھیک ہے لوگ ہیں اپنی جگہ ہیں، ان کو جان بوجھ کر کے بیمار بننا ہے یا بیماری ظاہر کرنی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، البتہ انہیں آپ ترغیب اور ترہیب کے ذریعہ روزے کی طرف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مائل کر سکتے ہیں اور اس کی دعوت دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ کون بیمار ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر بیماری کی وجہ سے بیماری بڑھنے یا نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بیماری کو بھی سمجھیے کہ یہ نہیں کہ ساری بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر اس بیماری کی جو بیماری آپ کو ہوئی، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، یا پھر ایسا ہے کہ بڑھ تو نہیں رہی بیماری لیکن آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھا تو شاید مجھے نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ چھوڑ دیں گے۔ تو بیماری کی یہاں ہمارے پاس دو قسم ہے، ایک وہ بیماری جس کی شفایابی کی امید کی جا سکتی ہے، ایک تو وہ بیماری بتایا کہ نقصان بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پھر نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب پھر بیماری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ بیماری جس کی شفایابی کی امید ہو، جیسے اگزامپل کے طور پر کسی کو بخار لگ گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ہے نا، یا اسی طریقے سے وائرل فیور وغیرہ کچھ ہو گیا، یا کوئی اور ایسی بیماری جو وقتی طور پر ٹیمپروری جاتی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا ہریسمنٹ کی وجہ سے، ہے نا؟ تو اس بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ بیماری ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ چھوڑ دیں گے اور بعد کے دنوں میں آپ پورا کریں گے۔ ایک وہ بیماری ہے جو دائمی بیماری تصور کی جاتی ہے نا؟ جیسے کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی بیماری ہو، اللہ ہم سبوں کو محفوظ رکھے، یا ایسی کوئی بیماری جو بیماری خطرناک ہو، جان لیوا ہو، کیا ہو؟ خطرناک ہو، جان لیوا ہو، ایسی بیماری کسی کو آ گئی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ شفایابی کی امید کم ہے، معلوم ہے کہ یہ بیماری 2 سال 3 سال 5 سال تک چلتی ہے، بسا اوقات یہ زندگی بھر انسان کے ساتھ یہ بیماری رہتی ہے، اور اس بیماری سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہو؟ بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے یا تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، یا پھر کیا ہو؟ نقصان کا خدشہ ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کیا کریں گے؟ کھانا کھلائیں گے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ روزے کی قضا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیماری کے تعلق سے ہوا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں مسافر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مسافر کے لیے رخصت ہے رمضان کے روزے کیا کرے؟ وہ مؤخر کر دے، رمضان میں روزے نہ رکھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں تھے، تو آپ نے بھیڑ دیکھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال ما هذا فقال صائم، ایک جگہ بھیڑ دیکھے، شاید کسی کو تکلیف ہو رہی تھی، روزے رکھے ہوئے تھے، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ روزے سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی روزے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دھوپ وغیرہ ہوتی ہے، تو بسا اوقات آدمی کو غشی طاری ہو جاتی ہے، یا ہے نا، بے ہوش وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ کوئی، ہے نا، سفر کی حالت میں روزہ رکھے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ خذوا رخصتکم رخصها اللہ لکم، روزے کی حالت میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں چلے گئے،
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया और रोजे क्या किए, तोड़ दिए आप, ठीक है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा खुदू रुखसतकुम रखसअल्लाहु लकुम। हम रोजे की हालत में थे, लेकिन सफर है चूंकि, तो सफर में अल्लाह ने हमें रुखसत दी है, तो अल्लाह की रुखसत को कबूल करिए। ये नहीं कि हम रोजा रखे हुए थे अब हम रोजा रखेंगे, नहीं। रोजे की हालत में है, सफर की हालत में आप क्या करिए, अल्लाह ने रुखसत दिया आपको, उस रुखसत को आप कबूल करिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जो नहायत ही बूढ़े हो गए हैं, चाहे मर्द हो या औरत, वो क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक उम्र हो जाती है जब इंसान बचपने से शुरू होता है कमज़ोर, और उसके बाद फिर जवानी का मरहला आता है जब इंसान मजबूत होता है। फिर एक मरहला आता है इंसान की ज़िंदगी में जब दुनिया से रुखसत होना होता है, तो फिर वो बच्चों की तरह ही कमज़ोर हो जाते हैं। और वो जिस तरीके से एक बच्चा रियायत के मोहताज होता है ना, देखभाल की मोहताज होता है, कमज़ोर होता है, इसी तरीके से बुढ़ापे में भी इंसान की सूरत ये होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनकी इस चीज़ की क्या की है, रुखसत की है। जैसे बच्चों के ऊपर रोज़े फ़र्ज नहीं है, ऐसे ही बूढ़ों के ऊपर फ़र्ज तो हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुखसत दी है। रुखसत क्या है उनके लिए, कि जो बूढ़े हैं, रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते, ऐसी सूरत में वो रोज़े छोड़ देंगे, और हर दिन के बदले क्या करेंगे, वो खाना खिलाएंगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, कहते हैं कि वल मरअतुल कबीरतु ला यस्ततिआन अन यसुमा, जो मर्द हों या जो औरत जो कि उम्र दराज हो गए हों, तो रोजे की ताकत नहीं रखते हैं वो, है ना। अच्छा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, फिर से याद रखिएगा आप लोग यहाँ एक पॉइंट, कि कोई ये नहीं कह सकता 60 साल के बाद रोजे नहीं रखेंगे, या 75 साल के बाद, या 90 ईयर के बाद वो रोजे, नहीं नहीं। इंसान की उसके ताकत के ऊपर ये चीज जो है निर्भर है ना, डिपेंड करता है कि उनकी ताकत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। बहुत सारे लोग 80 साल के होने के बावजूद माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं और ताकतवर होते हैं, रोजे रख सकते हैं। ये उनकी बात हो रही है जो रोजे नहीं रख सकते हैं, उम्र होने की वजह से रोजे नहीं रख सकते हैं, अब भूखे वो नहीं रह सकते हैं, समझ रहे हैं, या तरह तरह की बीमारियों ने उनको घेर लिया उम्र होने की वजह से। तो ऐसी सूरत में उनकी यहाँ बात हो रही है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो ताकत ना रखे, उम्र की कैद नहीं है, जो रोजे की ताकत ना रखे, ताकत रखे जब तक, तब तक वो रोजा रखेंगे, जब ताकत ना रखे तो वो क्या करेंगे, हर दिन के बदले वो क्या करेंगे, एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किन के बारे में, हामला औरत और मुर्जिया औरत के बारे में। यानी अगर कोई औरत है जिनको जो दूध पिला रही हैं, या इसी तरीके से जो जिनके हाथ में जिनके पेट में क्या है, बच्चा है, प्रेगनेंसी की हालत में है, तो वो क्या करेंगी, उसका हुक्म यह है कि जब उन्हें दो चीजों के बारे में खतरा हो, या तो खुद की सेहत के बारे में खतरा हो, दूध पिलाने वाली औरत को डर है कि मैं अगर रोजे की हालत में दूध पिलाऊंगी तो मेरे साथ नुकसान हो जाए, क्योंकि अभी हम निफास से उभरे हैं, है ना, बच्चे की जचगी की हालत से उभरे हैं, और कमजोरी वगैरह वगैरह, खून वगैरह की कमी वगैरह, है ना। तो उनको डर है अपनी सेहत के ताल्लुक से। दूसरा, हामिला औरत, कि बच्चे की गिजा क्या है, माँ की गिजा है, माँ को सही गिजा मिलेगी तो जाकर के बच्चे को अच्छी ग़िज़ा फराहम होगी, है ना, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। तो ऐसी सूरत में हामिला औरत क्या करेगी, दो चीज़ है। एक तो अगर उनको अपनी सेहत का खतरा है, दोनों ही के बारे में सुनिएगा, अगर अपनी सेहत का खतरा है तो भी, या अपनी सेहत का खतरा ना हो, बच्चे की सेहत का खतरा हो, दोनों ही सूरत में उनके लिए रुखसत है। वो क्या करेगी, वो रमज़ान के रोज़े छोड़ देगी। यहाँ आप लोग याद रखिएगा, अब वो क्या करेगी इसके बारे में इख्तलाफ है, हामिला औरत या मुर्ज़िया औरत, दूध पिलाने वाली, या इसी तरीके से हामिला औरत, है ना, जिसके पेट में बच्चा है, इन दोनों औरतों के ताल्लुक से इख्तलाफ है कि अगर वो रोज़ा छोड़ देती हैं ऐसी हालत में, फिर वो क्या करेगी, फिर वो क्या करेगी, क्या वो हर दिन के बदले मिस्कीन को खाना खिलाएगी, फिर उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, या फिर वो खाना भी खिलाएगी और बाद में इन रोज़ों की कज़ा करेगी, क्या करेगी, इख्तलाफ है। अनस अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह तबारक व तआला वदा अनिल मुसाफिर शत्र सला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसाफिर से आधी नमाज को जो है उठा लिया है, इसी तरीके से हामिला औरत से और मुर्जिया औरत से रोजे को क्या किया है, उठा लिया है, ठीक है। यानी कि हामिला औरत जो होगी और मुर्जिया जो औरत होगी, उनके लिए क्या हो जाएगी, रोजे में उनको रुखसत मिलेगी। करना क्या है फिर उनको, बहुत सारे लोग कहते हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ इसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि वो रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन बाद में एक तो वो मिस्कीन को खाना खिलाएंगी हर दिन के बदले,
اور ساتھ میں اسی طریقے سے بعد میں جب ان کو موقع ملے گا ان روزوں کی قضا کرے گی۔ لیکن اس میں سب سے راجح اور سب سے صحیح بات جو ہے، جیسا کہ فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ، جو کہ موقع ہیں اور بہت ہی بڑے محقق ہیں، ان کی ایک تحقیق آئی تھی جو ترجمان میں شائع ہوا تھا، ہے نا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا جو فتویٰ تھا ان کے مطابق، ٹھیک ہے، حدیثوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے سب سے بہتر جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور اس کے بعد صرف اس کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، ٹھیک ہے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، بعد میں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے قضا نہ کرنے کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو 1 سال ان کا ایسے گزر جاتا ہے، پھر دودھ پلانے میں ان کا 2 سال گزر جاتا ہے، 3 سال ان کے گزر گئے، پھر اس کے بعد جب تک بچہ دودھ چھوڑتا ہے پھر دوسرے بچے کی تیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر عورت کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے 2 سال 3 سال کے بیچ میں، آج کل تو سال بھر میں ہی دوسرا بچہ آنے لگتا ہے نا، تو ایسی صورت میں عورت کی جو صحت ہے اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے عورتوں کے لیے کہ حاملہ ہو یا مرضعہ عورت ہو، وہ کیا کرے گی؟ روزہ چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی ہر دن کے بدلے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بہتر مسئلہ ہے۔ میں نے بتایا اس میں اختلافی مسئلہ چونکہ یہ ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی چیزیں کر سکتے ہیں تو کرے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خاص کر کے جب خطرہ نہ ہو، جیسے کوئی حاملہ عورت ہے ان کو خطرہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی صحت کا کوئی خطرہ، ماشاءاللہ تندرست ہے اور وہ جھیل سکتی ہے اچھے سے، بچے کے اوپر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے، کوئی دقت کی بات نہیں ان کے لیے۔ ایسے دودھ پلانے والی عورت، ان کو لگ رہا ہے نہیں ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بچے پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑنے والا، وہ مینیج کر لیتی ہے، تو اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جن کا خطرہ ہو، کسی طرح کا خوف ہو، کسی طرح کے نقصان کا اندیشہ ہو، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں جی۔ اس کے بعد آتے ہیں حائضہ عورت کے تعلق سے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے مہینے میں جو بالغ عورتیں ہوتی ہیں، 1 دن سے لے کر کے 7 دن تک ان کو حیض کے خون آتے ہیں، ہر کسی کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزوں کو چھوڑ دیتی ہیں، روزے سرے سے معاف ہیں، لیکن نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، نمازیں سرے سے معاف ہیں۔ جہاں تک روزے کی بات ہوتی ہے تو روزے کیا کرنے ہوتے ہیں، ان کو قضا کرنے ہوتے ہیں آنے والے رمضان سے پہلے سال میں کبھی بھی۔ اب پوری تفصیل ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، آپ اسے کیا کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ مریض کے تعلق سے کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ دینا ہے، وہ بعد میں قضا کرنا ہے۔ مسافر کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں قضا کرنا ہے۔ جو نہایت ہی کھوسٹ بوڑھے ہو گئے ہیں، مرد ہو یا عورت، روزہ چھوڑ دینا ہے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ حائضہ عورت کا کیا ہے؟ روزہ چھوڑ دینا ہے، بعد میں قضا کرنا ہے۔ مرضعہ عورت، دودھ پلانے والی، اور حاملہ عورت، بچے والی، کیا کریں گی؟ یہ دونوں ہی عورتیں روزہ چھوڑ دینا ہے، ایک تو یہ ہوگا، لیکن حسب اختلاف کچھ لوگوں کے یہاں یا تو قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر حاملہ کا بھی وہی قضا کرنا ہے، یا پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر نوٹ ہے، رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے آئندہ رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی چھوڑ چھوڑ کر کے یا لگاتار رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ خواتین کے یہاں یہ غلط چیزیں جو ہے گردش کرتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ تبھی کوئی رکھ سکتا ہے جب رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو وہ پورا کریں گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورا کرنے کے لیے، قضا کرنے کے لیے آپ کے پاس 11 مہینے موجود ہیں، شوال سے لے کر کے شعبان کے آنے والے شعبان تک، ہے نا، رمضان سے پہلے تک آپ کبھی بھی ان روزوں کو پورا کر سکتی ہیں، جیسا کہ اس کے اوپر دلیل ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس وجہ سے شوال کا روزہ آپ اگر فوری طور پر رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتی ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے روزے چھوڑ چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں، اور یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو لگاتار رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو لگاتار رکھنا ہے، آپ کبھی بھی رکھیے، آپ جمعرات کو رکھیے، جس دن آپ کو کام نہیں ہوتے ہیں، جس دن آپ کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے جب خاص کر کے ٹھنڈی کا جو موسم ہوتا ہے، جاڑے کا جو موسم ہوتا ہے، جاڑے کے موسم میں تھوڑی سی بھوک کم لگتی ہے، پیاس کم لگتی ہے، تو یا چھوٹے دن جب کرتے ہیں نا، سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس دنوں میں آپ روزہ رکھیں۔
اسے آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا؟ اسے اسکرین شاٹ لیجیے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ جی آگے چلتے ہیں، روزے کی سنتیں اور اس کے آداب۔ سحری سے متعلق ہمارے پاس آداب ہیں، افطار سے متعلق آداب ہیں، پھر روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سحری کی سنتیں کیا ہیں؟ چونکہ اب ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھیں گے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے روزے کی ہمیں نیت کرنی ہوگی۔ روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ فجر سے پہلے پہلے ہمیں روزے کی نیت کر لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کے پتہ چلا کہ جو فرض روزے ہیں اس کی نیت ہمیں، ایک منٹ رکیے گا آپ لوگ، آپ لوگ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں تب تک۔ جی ہم شروع کرتے ہیں پھر سے۔ روزے کی نیت کے تعلق سے آ، جو فرض رو ہوتے ہیں ہمارے پاس، ابھی ہم نے بتایا کہ دو طرح کے روزے ہوتے ہیں، ایک فرض روزے اور دوسرا مستحب روزے۔ تو یہ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت کا وقت الگ ہے، اور جو مستحب روزے ہوتے ہیں اس کی نیت کا وقت الگ ہے۔ فرض روزے کی نیت آپ کو فجر سے پہلے پہلے کرنی ہوگی، ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ جبکہ اگر مستحب روزہ ہے تو اس کی نیت آپ اگر فجر سے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یا آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو روزے کے ضد ہو، مخالف ہو، ہے نا، یا روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، وہ سب کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہے، تو آپ زوال سے پہلے کبھی بھی آپ نیت کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ باہر سے گھر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذًا أَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ پھر یعنی روزے کی نیت کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام اور مستحب روزوں کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں زوال سے پہلے، البتہ اگر فرض روزے ہوں تو اس کی نیت آپ کو پہلے کرنی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں نیت کرنے کا ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ہے نا، یہ
کہہ کر کے الفاظ پکارے جاتے ہیں، نیت کے الفاظ ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ نیت کے الفاظ کئی اعتبار سے غلط ہیں۔ ایک تو اس کے اندر رکاکت ہے، یعنی کہ عربی کی زبان کے اعتبار سے اس کے اندر جو غد استعمال ہے اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جب روزہ رکھتا ہے تو ہر دن کا روزہ رکھتا ہے اور ہر دن کی الگ نیت کرتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے عربی کے اعتبار سے تاریخ کی ابتدا کب ہوتی ہے، شروعات کب ہوتی ہے؟ جیسے کل جمعہ ہے تو جمعہ کی شروعات ہو چکی ہے مغربی سے، ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی شروعات ہو چکی ہے مغربی سے، تو اگر ہم کو کل روزہ رکھنا ہے تو ہم کل کی نیت کریں گے کہ آج کی نیت کریں گے؟ عربی کے اعتبار سے ہم آج کی نیت کریں گے کیونکہ ہم آج کا روزہ رکھیں گے، ہے نا؟ تو یہاں غد کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل۔ تو یہ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھونڈی غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم عطا کیا تھا اللہ رب العالمین نے، آپ سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، یہ حدیث نہیں ہے، ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی یہ نیت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نماز کے لیے الگ نیت ہے، ہر چیز کے لیے الگ نیت ہے، اور عبادتوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا مشکل بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے نیت پوچھیں، نیت ہی نہیں بتا پائیں گے، باقی عبادت کیا کریں گے، ہے نا؟ تو نیت میں الجھا دیا گیا ہماری قوم کو۔ تو نیت ایک تو اس اعتبار سے غلط ہے کہ چونکہ شریعت میں کہیں سے تلفظ ثابت نہیں ہے، نیت کے لیے الفاظ نہیں ہے، نیت یہ دل کا عمل ہے نا؟ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ التلفظ بنیت کیا ہے، بدع، جو زبان سے نیت کرنا کسی بھی چیز کے تعلق سے وہ کیا بدعت میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دل کا عمل ہے، آپ نے جو ارادہ کیا، آپ نے جو سوچا وہی آپ کے لیے نیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں، ایک تو اس کے اندر جو عربی اعتبار سے جو بھونڈی غلطی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ چیز غلط ہے، اور دوسری چیز کیوں غلط ہے؟ کیونکہ زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے لوگوں کو یہ پابند بنانا کہ آپ جب نیت کرو تو یہ کہو، سراسر غلط ہے۔ جی، اس کے بعد سحری کے بارے میں آتے ہیں کہ نیت الحمدللہ آپ نے کر لیا، آپ سحری کھاتے ہیں۔ سحری کے لیے ایک وقت متعین ہے، وہ وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم حکم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سحری کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے اور مستحب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سحری کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے وَتَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ کہ سحری کرو، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امر ہے، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حکم جو ہے واجب پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے۔ بہرحال اگر آپ اسے واجب کہیں یا سنت کہیں، لیکن سحری آپ کسی بھی صورت میں مس نہ کریں، سحری آپ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں۔ آپ اسے سنت مانتے ہیں پھر بھی، یا مستحب مانتے ہیں پھر بھی، اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ہمیں سحری کرنا چاہیے، ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ کیوں سحری کرنا چاہیے؟ اس کے دو بینیفٹس ہیں ہمارے لیے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کی وجہ سے ہمیں مدد ملتی ہے، ہمیں روزہ پورا کرنے میں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے، اب آپ پورے دن کے لیے آپ کے لیے یہ چیز کافی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سحری کرنا چاہیے۔ بہرحال سحری کی حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت میں یہ چیز ہے، روزہ پورا کرنے میں مددگار اور ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ یہ دو حکمت ہے۔ ایک تو آپ جب سحری کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں تو روزے پورے کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اور ان کے روزے میں فرق کس چیز کی ہے؟ سحری کرنے اور نہ کرنے کی۔ اب دیکھیے اہل کتاب سے مخالفت کی اسلام نے کتنی زیادہ بات کی ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ اہل کتاب کی ہی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری ساری حرکتیں انہی کی طرح ہیں، ہے نا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کے شرمائے یہود۔ سحری کا وقت کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن فرماتے ہیں کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے فجر کا
سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ سحری صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے، یہ وقت ہے سحری کا، ٹھیک ہے۔ البتہ سحری کا تاخیر سے کرنا مستحب ہے۔ تاخیر سے کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد آپ سحری کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وقت ختم ہونے کے بعد سحری نہیں کرنا ہے، وقت سے پہلے، لیکن اتنا پہلے آپ نہ کر لیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 3 ہی بجے سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ فجر کی اذان کا وقت کیا ہوتا ہے؟ لگ بھگ اپنے انڈیا میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، تو جو آپ کے یہاں کا جو وقت ہے اس حساب سے آپ کیا کریے، اس سے پہلے 15 منٹ پہلے، آدھے گھنٹہ پہلے جو ہے آپ سحری کریے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ لیکن آپ سے کیا کریں، 1 بجے رات آپ سحری سے فارغ ہو گئے، 3 بجے سحری سے آپ فارغ ہو گئے، وہ چیز صحیح نہیں ہے جی۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اذان کا انتظار کریں کہ مؤذن جو ہے اذان دیں گے اس کے بعد ہم سحری ختم کریں گے یا پانی پیئیں گے، وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھی کبھار ایسا ہوا، آدمی کی تاخیر سے جاگا بیدار ہوا، یا ایسی دسترخوان پہ ہے، سحری کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، جو برتن میں ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے اس وقت تک نہ رکھے جب تک اس میں اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ تو معمولی جو آپ کو کھانا ہو آپ اسے کھا لیجئے، ٹھیک ہے، بلکہ بھلے اذان ہو رہی ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ اسے کیا کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ مدد ملے آپ لوگوں کو جی۔ لیکن عادت بنا لینا کسی کا کہ ہم آخری وقت میں ایسے کریں گے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور اس کی دعوت لوگوں کو نہیں دی جائے گی، سمجھ رہے؟ یہ غلط طریقہ ہے جی۔ لیکن اگر ایسی کبھی ضرورت ہو گئی اچانک تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے کہ کوئی ایسا ہوا کہ سحری میں جاگ نہیں پایا، تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سحری نہیں کر پائے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کی رات میں نیت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، اور آپ نہیں اٹھ پائے، تو آپ کیا کریے، آپ روزے کو بنا کھائے پیے، بنا سحری کے آپ کیا کریے، اپنے روزے کو پورا کریے، کیونکہ آپ نے رات میں کیا کیے تھے، آپ نیت کیے ہوئے تھے کہ ہمیں اٹھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روزے کی جو پہلے آپ رمضان میں جو آپ کی نیت ہوتی ہے نا کہ ہم پورے رمضان روزہ رکھیں گے، وہی نیت آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس چیز سے سحری کرنی چاہیے؟ سحری کا آپ کو حکم پتہ چل گیا، اور سحری کا وقت آپ کو پتہ چل گیا۔ سحری کا کس چیز سے کرنا چاہیے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، کھجور سے سحری کرنا یہ کیا ہے، یہ بہترین ہے، اسی سے سحری کرنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے آپ کے لیے، کچھ بھی کھائیے آپ، لیکن اگر آپ کھجور کے ذریعے آپ سحری کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہتر سحری ہے۔ اور آپ کھجور کے تعلق سے جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی ہی جو ہے اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے سحری اور فجر نماز کے درمیان کا وقفہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم اٹھ کر نماز کے لیے گئے۔ انس کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، یعنی سحری اور اس کے نماز کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے وہ جواب دیا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ تو لگ بھگ آپ سمجھ سکتے ہیں 50 آیتیں، آدمی جو متوسط جو آیتیں ہیں وہ کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے، لگ بھگ 15 منٹ میں یا اس سے کم میں پڑھ سکتا ہے، تو اتنی ہی زیادہ جو ہے فاصلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سحری میں اور نماز میں۔ تو اس طریقے سے ہمیں وقت کا اندازہ لگانا ہے۔ اب افطار کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے سحری کر لیا، سحری کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس روزے کو پورا کرنے کے بعد روزے سے نکلنے کے لیے آپ کو افطار کرنا ہے۔ افطار سے متعلق ہمارے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہے، افطار کا وقت۔ افطار کا وقت کیا ہے، غروب آفتاب کے فوراً بعد، غروب آفتاب کے بعد نہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد نہیں، بلکہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد آپ کو کیا کرنا ہے، افطار کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها ہونا وادبر النہار من ها ہونا، جب رات یہاں سے آ جائے اور پھر یہاں سے جب کیا ہو جائے، رخصت ہو جائے، ہے نا، اور جب سورج غروب ہو جائے، کیا کرے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار کیا کرے گا، افطار کر لے گا، ٹھیک ہے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے،
جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جلدی کرنا چاہیے، انتظار نہیں کریے کہ تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے۔ اسکرین سے مت کھیلیے، ہم کیا کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے، ہماری نظروں کے سامنے کیا ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اس کے باوجود کوئی کیا کیا کر رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، ذرا رک جائے نا، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں، اچھے سے ڈوب جائے اس کے بعد افطار کریں گے، نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں کیا کریں گے، جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کا آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، وہ تاخیر کرتے تھے، یہاں بھی ہمیں ان کی مخالفت کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے اگر وقت سے پہلے افطار کر لے تو کیا ہوگا، لا علمی کی وجہ سے آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، جان بوجھ کر کے نہیں، لا علمی کی وجہ سے، وقت کا اندازہ لگانے کے بعد، پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، کیا کرتے تھے، پتہ لگاتے تھے، موسم کبھی خراب ہو جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو پتہ لگاتے تھے، اندازہ لگاتے تھے، ہے نا، تو اندازہ لگانے کے باوجود بھی کبھی اگر اس طریقے سے مس ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو کیا ہو جائے گا، ان کا روزہ مکمل ہو جائے گا، اسے دوبارہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں، آج کل ماشاءاللہ ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں آتی، ہمارے پاس تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمارے پاس کیلنڈر آ جاتا ہے، گھڑی کا ٹائم، ہر کسی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، موبائل ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کیا ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار کیا کیا، بادل کے دن تھے، افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد دوبارہ سورج نکل گیا، دوبارہ سورج نکل گیا، اس سے کیا پتا چلا کہ وقت نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روزہ دہرانے کا حکم نہیں دیا، اس سے پتا چلا کہ اگر غلطی کی وجہ سے ایسا کبھی ہو جائے تو کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سفر میں جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے، دھیان دیجیے آپ لوگ، یہ بہت ہوتا ہے، جیسے اگزامپل کے طور پر اگر کسی کو بہار سے نکل کر کے دلی جانا ہو، ٹھیک ہے، بہار میں افطار کا ٹائم کچھ ہے اور دلی میں افطار کا ٹائم کچھ ہے، راستے میں وہ بیچ میں ہے، ان کو پتا نہیں چلا کہ یہاں کتنے میں ہے، ٹھیک ہے نا، اندازہ لگائے گا اپنے حساب سے، 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے جاننے کی کوشش کی، خلاص آپ کا افطار ہو گیا۔ لیکن آپ جان بوجھ کر کے پہلے کر لیں، اچھا یہ سفر کی میں نے وہ بات کہہ دی، اگر کوئی روزہ رکھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ جو ہے سفر میں کیا ہے، آدمی کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو وقت کا فرق پڑتا ہے، چونکہ جب ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو ہر کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے جی، خاص کر کے اس گھڑی کے دور میں۔ افطار اگر آپ کرنے لگے، ماشاءاللہ، افطار کی دعا کیا ہوگی، افطار کی یہ دعا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، سمجھ رہے ہیں، اور صحیح حدیث کیا ہے، کہتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ہم کیا کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اوپر والی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے کہیں گے، اور نیچے والی جو دعا ہے وہ افطار کے بعد کہیں گے، جبکہ کیوں، ترجمہ کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اس میں پورا ذهب الظمأ وابتلت العروق، ترجمہ کو دیکھتے ہوئے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور ثواب جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ثابت ہو گیا ہے نا، تو یہ جو بات ہے نا، وہ ترجمے کے حساب سے یہ بات صحیح نہیں ہے، سمجھ، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو جب کوئی افطار کرے، پہلے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، یا پھر افطار سے پہلے ہی پڑھ لے بسم اللہ اور افطار کے بعد اس دعا کو پڑھے، اور اوپر کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے یہاں، کچھ اس کی صحت کی بات کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعائیں ہیں افطار کے وقت کی۔ اب اس افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے کس چیز سے، رطب سے، جو کھجور ہوتی ہے، جو بھیگی ہوئی کھجور جو ہوتی ہے اسے کرتے تھے، ہے نا، آدھی کچی وغیرہ ہوتی ہے جی، رطب آپ لوگ سرچ کریے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نیٹ پہ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر نہیں ہوتا تھا تو آپ کھجوریں کھا لیتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا تو آپ پانی کے ذریعہ کر لیتے تھے۔ تو افطار کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوں، رطب کھجور ہوں، یا پھر دیگر کھجور ہوں، اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ جو میسر ہو آپ کو آپ اس سے کر لیں۔ کچھ حدیثوں میں نمک کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے جسے بھی ممکن ہو سکے آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، ایک ہو گیا روزہ کھولنا، دوسرا ہوتا ہے روزہ کھلوانا، یعنی دوسروں کے لیے روزے کا
افطار کا انتظام کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو افطار کراتا ہے یا کسی غازی کو تیار کرتا ہے جہاد کے لیے، تو ان کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنا ان دونوں کو ملتا ہے نا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ میں سے کسی کو رمضان کے مہینے کے کتنے روزے رکھنے ہیں، 30 مہینے، ہر کوئی تو ایک 30 ہی روزہ رکھ سکتا ہے، 30 کا مہینہ ہے، 30 روزہ رکھے گا، آپ کو ثواب چاہیے کتنے کا؟ 60 روزے کا ثواب چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریے، ہر دن ایک ایک آدمی کو کیا کریے، افطار کرانا شروع کریے، یعنی جتنے لوگوں کو آپ افطار کراتے ہیں سمجھیے کہ آپ کے اتنے دن کا روزہ آپ کا بڑھ جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف افطار کرانے کی وجہ سے، ہے نا؟ افطار کرانے کا آپ کو الگ ثواب ملے گا، پلس میں آپ اپنے اقربا کو، دوستوں کو، اس سے جو محبت بڑھے گی، جو رشتہ داری بڑھے گی، اس کا آپ کو الگ اجر ملے گا، ہے؟ قربت بڑھے گی، آپ کو اس کا الگ اجر ملے گا، ہے نا؟ جی ہاں، یہ بھی حدیث اسی تعلق سے ہے۔ اس کے بعد روزہ افطار کروانے والے کو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چلیں افطار کی پارٹی ہو رہی ہے، دعوت مل گئی آپ کو، ماشاء اللہ، افطار کھا کر کے آئے، جم کر کے کھا لیے، اس کے بعد صرف ڈکانے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کام نہیں کرنی ہے۔ آپ افطار کے لیے آپ کو دعوت ملے، چاہے رشتہ دار کے یہاں ہو، بہن کے یہاں ہو، کسی کے یہاں بھی ہو، کہیں بھی آپ جائے، دوستوں کے یہاں ہو، آپ جائیے، جہاں ان کے یہاں آپ افطار کریے، ساتھ ساتھ میں آپ ان کو یہ دعا دے کر کے آئیے۔ اور آپ لوگ افطار کی دعوت کسی کو دیجیے تو سب سے پہلے یہ دعا بھیجیے، اسکرین شاٹ لیجیے، اس کے بعد افطار کی دعوت دیجیے ان کو، اور آنے سے پہلے آپ ان کو کہیے کہ یہ دعا یاد کر کے آئیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ذریعہ فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہو جائے گا کہ دعا یاد کریں گے اور خود بھی یاد کریے انشاءاللہ، ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہو علیہ الصلوۃ والسلام تعیم عند سعد بن عبادہ فلما فرغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ کے یہاں دعوت ملی، ہے نا، اور افطار کیے، افطار کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، تو افطار کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ کوئی بھی دعوت، کوئی اگر آپ کو افطار کی دعوت دیتے ہیں، ان کا حق ہے وہ آپ کو دعوت دے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ افطار کرنے کے بعد ان کو یہ دعا دیں، اور آپ یہ حق ادا نہیں کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس دعا کو ضرور یاد رکھیے، اور اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ اسے۔ روزے کے لیے، روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں کچھ چیز نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لگاتار، عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رمضان میں تو آپ لگاتار روزے رکھیں گے۔ روزے دار کے لیے کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے روزے کی حالت میں، غیبت نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن بقیہ دنوں میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بقیہ دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے، اور روزے کی حالت میں خصوصی طور پر یہ کام نہیں کرنا ہے آپ کو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت نہیں کرنا ہے، بعد میں فارغ ہو جائیں گے بتائیں گے بعد میں بتاتا ہوں تم کو، وہ کام بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں ہے، غیبت کرنا بھی، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ، اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر کے رکھیں، دور رکھیں، چاہے آپ روزے کی حالت میں ہوں، چاہے روزے کی حالت میں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اور صرف کھانا اور پینا چھوڑ کر کے سمجھتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ان کی غلط فہمی ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اسے روزوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں اللہ رب العالمین کو، ایک تو ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرا اللہ کو بھی ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کو کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے ایسے روزوں کی، یعنی ایسے روزے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں، پھر کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ روزے کی اسپرٹ تو آپ کے اندر اتری ہی نہیں، تو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ ایسے ہی غلط باتیں، لہو و لعب اور جہالت کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آج کل سیریل وغیرہ یہ سب جو ہے نا، اور بقیہ چیزوں میں آپ جو غلط چیزیں ہیں ان چیزوں میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، سوشل میڈیا وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو کم سے کم آپ جو ہے کریے، بچا کر کے رکھیے۔ سیکھنا سکھانا الگ چیز ہوتی ہے نا، جو اسکرول کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچا کر کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ روزے دار کے لیے اسی طریقے سے ناک میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے، مستحب یہ ہے کہ ناک میں زیادہ سے زیادہ پانی چڑھائیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو آپ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کریں گے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آپ یہ کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، کسی بھی درخت کا کوئی مسواک ہو، چاہے اس کا ذائقہ، اس کی مزہ کچھ بھی ہو، چاہے تیکھا ہو، تیتا ہو، یا کسی اور بھی طرح کا، میٹھا ہو، ہے نا، کھٹا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ذائقے دار درخت ہو، کوئی دقت کی بات نہیں، اگر آپ مسواک کے طور پر اسے کرتے ہیں اور اس کو مسواک کے طور پر کیا جا سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو۔
بس اس کو نگلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نگلنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ جو شرط لگا دیتے ہیں نا کچھ دوسری مسلکوں میں اور ادھر ادھر کے چکروں میں کہ برگد کا مسواک کریں گے کیونکہ اس کا ذائقہ نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں، مسواک ہی نہیں بلکہ آپ اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسواک کے قائم مقام ہے، کیونکہ مسواک بھی آپ گلے سے اندر حلق سے اندر نہیں کرتے اور آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں، البتہ آپ پرہیز کریں پیسٹ وغیرہ سے تو ٹھیک ہے، پرہیز کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے آپ کے روزے کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، صرف اس کے ذائقے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ مسواک سے جو ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں منہ کی صفائی، سیم چیز ہم اس کے ذریعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کیا کر رہے تھے؟ مسواک کر رہے تھے، اور ایک بار نہیں کئی کئی بار۔ روزے کے لیے روزے دار کے لیے ایسی جائز کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ کلی بھی کر سکتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہلکا سا۔ روزے دار کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتا ہے، اس سے معانقہ کر سکتا ہے، گلے مل سکتا ہے، اس سے روزے کی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر روزہ کھولنے کے بعد افطار میں رات میں ہر طرح کے جائز کام اسے کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کی حالت کی بات ہو رہی ہے نا، ہاتھ پکڑنا، بوسہ لینا وغیرہ، بس ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہو، اور جو کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا دور ہی رہے تو بہتر ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوا کہ کیا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کنٹرول رکھنے والے تھے، قدرت رکھتے تھے، ہے نا، اور بہک نہیں جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا پرہیز کریں، لیکن اگر کنٹرول ہے تو کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ روزے دار کے لیے ایسے کیا جائز ہے؟ روزے دار کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکا وغیرہ وہ لگوا سکتا ہے جس کا مقصد خوراک حاصل کرنا، غذائیت حاصل کرنا، یا جو ہے طاقت حاصل کرنا نہ ہو، ہے نا، بلکہ وہ بیماری کے علاج کے لیے ہو۔ مان لیجیے انفلوئنزا کی ان کا ٹیکا لگ رہا ہے یا کسی اور طرح کا ٹیکا لگ رہا ہے، لگا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے نا، جی۔ یا دوسری بھی دوائیں لے سکتا ہے، انجیکشن وغیرہ بھی آدمی اگر لینا چاہے لے سکتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، انجیکشن لے یا کوئی بھی چیز لے، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ چیز طاقت حاصل کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، طاقت کے لیے نہ ہو، خوراک اور غذائیت کے لیے نہ ہو، وہ چیز بیماری کے لیے ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ البتہ پانی نہیں چڑھا سکتے، کیونکہ گلوکوز وغیرہ جو ہوتا ہے وہ خصوصی طور پر طاقت اور غذائیت کے لیے ہوتا ہے۔ روزے دار ایسے کیا کر سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں اختلاف ہے ذرا، کہ جو سینگنی لگوانا یعنی کہ حجامہ وغیرہ جو بنواتے ہیں وہ نہیں بنوانا چاہیے، نہیں بنوانا چاہیے، فاسد خون نکالتے ہیں اس میں، تو اختلاف ہے اس میں ذرا سا، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں لگوا سکتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں جہاں لگوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، اور کچھ حدیثیں ہیں جہاں منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہو سکے تو پرہیز کرے، وہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار کے لیے ایسی کیا جائز ہے؟ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈال سکتے ہیں چاہے اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دوائیں بسا اوقات ناک میں آپ ڈالیے، آنکھ میں ڈالیے، تو آپ کو حلق میں محسوس ہو جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ چیز ہے، ولم یارا انس والحسن، انس رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے سرما وغیرہ لگانے کو حرج نہیں سمجھتے تھے، اور وہی ساری چیزیں یہاں بھی ہے، تیل بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کنگھی کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور صحیح بخاری کے اندر جو ہے یہ باب و اغتسال میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں، اس میں سے کیا کیا نہیں کر سکتے، یہ کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا خوشبو لگا سکتے ہیں، چاہے وہ پرفیوم ہو یا دیگر خوشبو ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے لیے، روزے دار کے لیے کیا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ سعودی عرب کے اندر، ہے نا، شدت کی گرمی ہوتی ہے، کوئی شخص ہے ان کو لگا کہ نہیں جو ہے پیاس کا احساس ہو رہا وغیرہ وغیرہ، تو پی تو نہیں سکتا نا، چلا گیا غسل کر لیا جا کر کے، کہ چلے تھوڑی سی تراوٹ محسوس ہوگی جسم کے اندر، جا کر کے غسل کر سکتا ہے، سوئمنگ پول وغیرہ میں نہا سکتا ہے، نہر وغیرہ میں نہا سکتا ہے جا کر کے، کسی طرح کی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حدثنی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن میں کیا کر رہے تھے؟ اپنے سر کے اوپر
हाँ, गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी डाल रहे थे और आप रोजे की हालत में थे, ठीक है। तो इस वजह से रोजे की हालत में अगर कोई नहाना चाहता है, नहर में, स्विमिंग पूल वगैरह में नहा सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है, खासकर गर्मी की वजह से भी। जी। और भी क्या कर सकता है, नाक में वगैरह दवा वगैरह डालने की जहाँ तक बात है, डाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें और कुछ था। रोजेदार के लिए और जायज जायज काम क्या है, जैसे मेहंदी लगाना या खवातीन के लिए मेकअप वगैरह करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए, है ना। जैसे मेहंदी लगाना और मेकअप वगैरह करना, मेकअप की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोजे की हालत में आपके लिए जायज़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेकअप बाहर निकल करके दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, वो एक तो अपने लिए हो, और दूसरा अपने घर के, हाँ, यानी कि अपने शोहर के लिए हो, ठीक है, और घर के चार दीवारी के अंदर हो, बाहर में नुमाइश के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए ना हो, ठीक है, वरना वो चीज़ सिरे से कबीरा गुनाहों में से वो हराम है, ठीक है। ऐसी खातून को जानिया तस्वुर किया जाता है शरीयत में। तो मेहंदी वगैरह लगा सकती हैं, मेकअप वगैरह किसी भी तरह का जायज़ मेकअप कर सकती हैं। जी, रोज़ा इससे नहीं टूटता है, कोई असर भी नहीं पड़ता है, बल्कि शोहर के लिए कर सकती हैं, करना ही चाहिए, बस आपका ज़रूरी हो जाती हैं। जी, कहते हैं रोज़ेदार के लिए जायज़ काम में से क्या है, हालत जनाबत में सहरी करना। जैसे मियाँ बीवी तरावी की नमाज़ पढ़ कर के आए, रात में दोनों हम बिस्तरी किए, फजर में नमाज के टाइम से पहले क्या किया उन्होंने, गुस्ल नहीं किया, कोई बात नहीं है, पहले आप सहरी खा लीजिए, क्योंकि सहरी का वक्त पहले होता है, पहले सहरी खा लीजिए नापाकी की हालत में, और उसके बाद जब फजर की अजान हो, आप क्या करिए, गुस्ल करिए, और गुस्ल करने के बाद आप फजर की नमाज पढ़िए, ठीक है। तो ऐसी हालत में आप सहरी खा सकते हैं, जुनूबी की हालत में। अगर किसी रोजेदार को खाने की दावत दी जाए तो क्या करें, ठीक है। अगर आप रोजे की हालत में हैं, अगर फर्ज रोजे आप रखे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करिए, आप रोजे को पूरा करेंगे। लेकिन अगर मुस्तहब रोजा है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, आपके ऊपर है, आप चाहें तो रोजा तोड़ दें, ठीक है, और आप चाहें तो आप रोजे को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ उलमा के यहाँ ये है कि आपको रोजा तोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं किन किन चीज़ों से रोजा टूट जाता है ना। यानी मुफ्सिदातुस सियाम या मुब्तिलातुस सियाम, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से या जिसके करने की वजह से हमारे रोजे के ऊपर असर पड़ता है, रोजा टूट जाता है ना। वो जरा देख लेते हैं। एक है हम बिस्तरी, मियाँ बीवी का आपस में मिलना, रोजा टूट जाता है। जानबूझकर खा पी लेने से, है ना, इसे ही रोजा टूट जाता है। जानबूझकर पीने से, एक तो खाने से, दूसरा पीने से भी रोजा टूट जाता है। आपने जानबूझकर कुछ पी लिया, जानबूझकर क़े करने से, इसका मतलब हुआ कि अनजाने में अगर ये तीनों चीज आप करते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता है, ठीक है। शहवत के साथ मनी निकलने से, शहवत के साथ मनी निकलने से, जैसे कोई आदमी आजकल गलत तरीके से अपने हाथों के जरिया जो है, या दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के साथ वो क्या करते हैं, रोजे की हालत में अगर वो मनी निकालते हैं, चाहे मर्द हो या औरत दोनों ही, है ना। तो ये चीज़ एक तो जायज़ नहीं है, दूसरी और वो सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं है। दूसरा ये है कि इससे वो रोज़ा टूट जाता है शहवत के साथ मनी निकलने से। अलबत्ता अगर सेहरी करके कोई सो गया, ख्वाब देखा, फिर ख्वाब में क्या हुआ, उनको एहतलाम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आपके रोजे के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, समझ गए। एहतलाम की वजह से आप सोए सोए और नींद की हालत में ख्वाब की वजह से आपको आपकी मनी निकल गई, तो ऐसी सूरत में आपके रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। ग़िज़ाई मवाद किसी जरिए अंदर दाखिल करने से, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर आप इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ताकि आपको ताकत वगैरह मिले, तो इससे क्या होगा, रोज़ा आपका टूट जाएगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ खाने पीने से टूटेगा, आपने सुई लिया, इंजेक्शन लिया इस वजह से ताकि भाई तंदुरुस्त आप रहें, और तो रोज़ा टूट जाए। इसी खवातीन का हैज़ या नफास वगैरह का खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है। ये चीज़ें चंद चीज़ें हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्रुप में भेजिएगा। जी। उसके बाद क्या है, किन किन चीज़ों से और रोज़ा टूट जाता है, तो ये बताया। अगर जानबूझकर खाने से रोज़ा टूटता है, तो आपको तौबा भी करना है और कज़ा भी करनी है। जानबूझकर पी लेते हैं तो तौबा भी करना पड़ेगा, कज़ा भी करनी पड़ेगी। जानबूझकर तय करते हैं तो तौबा भी करना पड़ेगा, कज़ा भी करनी पड़ेगी। शहवत के साथ मनी निकालते हैं खुद से, तौबा भी करनी पड़ेगी, कज़ा भी करनी पड़ेगी। ग़िज़ाई मवाद किसी जरिया से अंदर दाखिल करते हैं तो तौबा भी करनी पड़ेगी और
قضا بھی کرنی پڑے گی۔ حیض اور نفاس کا خون آنے کی وجہ سے اگر کسی کا روزہ فاسد ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے حیض اور نفاس کی قضا کرنا ہے، حیض میں قضا کرنا ہے، اور نفاس میں قضا کرنا ہے، یا پھر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے حسب اختلاف۔ یہ بھی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں جی۔ ایسے ہی ہم بستری سے، ہم بستری میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو توبہ کرنا ہے، اور دوسرا یہاں ذرا دیکھیے کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ہم بستری یعنی کہ اگر میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں بحالت روزہ، روزے کی حالت میں دن میں مل لیتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ ایک تو توبہ کرنا پڑے گا، دوسرا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرا، اگر کفارہ تین طرح کا ہے اس میں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو غلام آزاد کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بالآخر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، آپ کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ کفارت الصیام ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے ان چیزوں کے بھی کہتے ہیں کہ یہ تین شرطوں کے ساتھ روزہ توڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں، ایک تو آپ کے پاس علم ہے، دوسرا آپ کو یاد ہے، اور تیسرا جان بوجھ کر کے اگر آپ کرتے ہیں تو۔ اسکرین شاٹ اسے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اب شب قدر ابھی ٹائم ہے ام شریم؟ زیبا ٹائم ہے ابھی؟ ہوں 9 10 11 لیکن رات زیادہ ہو گئی ہے، پھر لوگوں کو دقت ہوگی نا۔ آپ لوگ جیسا کہیں گے فوری طور پر اس کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ میں، کیونکہ تاخیر ہوگی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہم انشاءاللہ وہ سوال لیں گے ان کو۔ تو دیکھتے ہیں ذرا شب قدر کے تعلق سے آ جاتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے شب قدر، جسے ہم ہے نا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، ایسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا؟ اس رات کو اللہ نے مبارک رات کا خطاب دیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اسی رات اللہ تعالیٰ سال بھر ہونے والے بڑے فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ایسے ہی اس ایک رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس رات جبریل امین اور فرشتے خیر و برکت کے ساتھ اترتے ہیں زمین پہ، جیسا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات سلامتی والی رات ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی یہ 5 6 جو ہے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے جی۔ پھر آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں ادھر ادھر۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں لیلۃ القدر کو کب تلاش کرنا ہے۔ اس کی فضیلت اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی، اب کب تلاش کرنی ہے؟ آخری عشرے کی طاقراتوں میں۔ آخری عشرے یعنی عشرہ کس کو بولتے ہیں؟ 10 دن۔ ہم اگر ایک مہینے کو جو 30 دن کے ہوتے ہیں، ہم 10 10 دن میں ڈیوائڈ کریں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ پہلے 10 دن اس کو پہلا عشرہ بولیں گے، دوسرے 10 دن اس کو دوسرا عشرہ بولیں گے، آخری 10 دن اس کو آخری عشرہ بولیں گے، تیسرا عشرہ بولیں گے۔ تو آخری عشرے میں طاقراتوں میں، طاق یعنی کہ جو بجوڑ ہوتی ہے نا، جیسے 21 23 25 27 29 اس طریقے سے راتوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو جو آخری رمضان کے آخری وطر راتوں میں، بجوڑ راتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ طاق راتوں میں۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس میں ہم طویل پہ نہیں جاتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں۔ کیا لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ کے ساتھ متعین ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ والی حدیث میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا أَوْ أُنسِيتُهَا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھلا دیا تاکہ
اس میں مصلحت بھلانے کی کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے تاکہ ہم بنا بجائے اس کے کہ ہم ایک دن کی عبادت کریں، اس لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم اپنے آپ کو مکمل طریقے سے کیا کریں، لگائیں، اور 5-6 دن ہم عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مقصود ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری عبادتیں صرف لیلۃ القدر کے لیے نہیں بلکہ ہماری میزان میں ہی اضافہ کریں گی، ہمیں ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ تو ایک یہ حدیث ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں 23ویں رات میں لیلۃ القدر جو ہے نصیب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں 27 کی رات میں۔ تو روایتیں چونکہ مختلف ہیں اس وجہ سے بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27 رات میں ہی لیلۃ القدر، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک مشہور ہے، ایک چلن ہے، اور پھر رات میں لیلۃ القدر کیا تلاشیں گے، پھر ویسے جیسے شب برات میں لوگ کرتے ہیں، ہے نا، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوری رات گھومنا گھامنا اور الہڑ مچانا، یہاں وہاں گھومنا، اور لائٹیں لگانا، اور عید کا ماحول سما بنا دینا، ہے نا، بھلے روزے نہیں رکھے ہوں لیکن رات بھر چہل پہل کریں گے، اور یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ٹوپی لگا کر کے، وہ سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خصوصی طور پر کوشش کریں کہ خاص کر کے گھر میں، تاکہ آپ کا وقت لوگوں کے ساتھ یہاں وہاں آنے جانے میں ضائع نہ ہو، آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ یہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام قیام، قیام کریے۔ آپ مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو گھر میں کریے۔ ایسی اعتکاف کریے آخری عشرے میں، ہے نا، اعتکاف میں اور فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، اچھے طریقے سے آپ لیلۃ القدر میں عبادت کر پائیں گے۔ دوسری چیز ہے دعا کریے، اور تیسری چیز ہے کثرت سے اچھے اعمال میں آپ حصہ لیجیے۔ ٹھیک ہے، دعا میں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر ایک دعا سکھائی تھی، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی جب لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ دوسرے کام کثرت سے کرتے، ہر اچھا کام آپ کریے، سیکھنا سکھانا، بقیہ دوسری چیزیں، تربیت کرنا، اور بھی چیزیں، شوہر کا حق بھی ادا کرنا اس میں شامل ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، وہ بھی آپ اس نیت سے کریں، آپ کو اس میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ قدر کی راتوں میں بھی۔ جی ہاں، لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ شب قدر کی کچھ پہچان، کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو صبح شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر آپ 5 دن، اگر آپ یا 10 دن آپ جاگتے ہیں آخری عشرے میں، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اور صبح آپ دیکھیے سورج کو دیکھیے، ہے نا، آپ موازنہ کریں گے ہر دن سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس دن قدر کی رات ہوگی اس دن سورج اوپر تک چلا جائے گا، اس کے باوجود اس کے اندر تیز کی روشنی نہیں ہوگی، شعاع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہے۔ دوسری چیز کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی شب قدر میں جو چاند نکلتا ہے نا، تو چاند کی شکل جو ہوتی ہے نا وہ بڑے تھال کے کنارے کی طرح ہوتا ہے، بڑے تھال کے کنارے کی طرح۔ تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ جو ہے محدثین نے ایسے ہی کیا اس حدیث کا۔ جی، اور ایک اور ہے کہ شب قدر میں جو ہے یعنی قدر کی جو رات ہوتی ہے آسان ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے، جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے۔ آپ لوگ موازنہ کریے، موازنہ کریے، کیسے موازنہ کریں گے؟ 5 دن 5-6 دن جو راتیں ہیں ہمارے ساتھ، یا 8-10 راتیں ہیں، ان راتوں کو آپس میں موازنہ کریے۔ اس دن کی بات یہ ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ، موسم ہونے کے باوجود موسم کا اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، وہ معتدل رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو سورج ہوتی ہے طلوع ہوتے وقت مدھم ہوتی ہے اس کی سرخی جو ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں گزرا۔ تو پتہ چلا کتنی چیزیں معلوم ہوئی۔ شب قدر اگر آپ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ میں پایا کہ نہیں پایا، تو آپ ان علامات کو دیکھ کر کے آپ خود کو تسلی دے سکتے ہیں اور آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے یہ رمضان سے متعلق جو ہمارا پروگرام تھا ہم نے ختم کیا، اور بھی چیزیں ہیں جیسا کہ شروع میں آپ لوگوں کو بتایا، بہت سارے کام ہیں
جو رمضان کے مہینے میں کرنے چاہیے، جیسے یہ روزہ ہے، روزے کے تعلق سے لگ بھگ جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی ہم نے بتایا آپ لوگوں کو، اور ایسے ہی لیلۃ القدر کے تعلق سے، قیام کے تعلق سے میں نے گفتگو نہیں کیا، تلاوت قرآن سے، اعتکاف سے متعلق، عمرہ سے متعلق، ذکر و اذکار یا صدقہ سے متعلق، ہے نا؟ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی پروگرام ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو پھر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔